سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ درود پاک پڑھیں جو ہم ہر سنی اپنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ عشق و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حب احمد ازل ہے سے سینے میں ہے، حب احمد حب احمد ازل ہے سے سینے میں ہے، حب احمد حب احمد ازل ہے سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا۔ اور ذرا عشق کے ساتھ آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، کہہ دو یا غوث المدد۔ قادری سلسلہ ہے
مقدر میرا قادری سلسلہ ہے، مقدر میرا قادری مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ ماہ شعبان کا یہ پیارا پیارا مہینہ، ماہ شعبان کا پہلا جمعہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، پچھلا جمعہ رجب کا تھا، الوداعی جمعہ تھا، یہ جمعہ استقبال جمعہ ہے ماہ شعبان کا، الحمدللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرات، پچھلے جمعے کو کچھ دعوت دینے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کو نسبت ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ہمیں اس مہینے کو قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک، ذکر و اذکار پڑھ کے اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ حضرات، جب ایک کھیڑوت کسان جب کھیتی کرتا ہے تو ہل جوتتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پودے کو بڑا کرتا ہے، گھاس پھوس کہیں کہیں پہ نکل جائے تو اس کو اکھیڑ کر پودے کی حفاظت کرتا ہے، اور جب تھوڑا پکنے کے ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سینچتا ہے، اور پھر جب پک جاتا ہے تو اس کے بعد آرام سے اسے فصل تیار ملتا ہے اور گھر لے کر جاتا ہے۔ تو ماہ رجب یہ کھیتی کا مہینہ ہے، پودا ڈالنے کا مہینہ ہے، سینچنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اس کو تھوڑا اور اونچا کرنے کا مہینہ ہے، فصل تیار ہونے کا مہینہ ہے، اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو پکا ہوا ملتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ پکا ہوا مہینہ، اللہ اکبر۔ یہ ماہ رمضان کا ہمیں استقبال، ذرا سید صاحب کو لے کر آئیے، عمران بھائی سید صاحب آ رہے ہیں، لے لیجیے، جزاک اللہ۔ یہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت سید سرکار سید مرتضیٰ حسین ابن قاضی غلام الثقلین شہر اٹاوہ کے قاضین کے والد گرامی، اور آپ خلیفہ حضور شیخ الاسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ 80 سال کی عمر ہو رہی ہے، پھر بھی مولا تعالیٰ ان کو اتنی محبت اس مسجد سے دیا ہے کہ کہاں مچھی مارکیٹ رکھیال، لیکن پیشل جمعہ پڑھنے کے لیے کبھی کبھی آپ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سادات کے قدم پاک کی برکت سے ہم تمام نوازیوں کے اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تو کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ شعبان، ماہ شعبان یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور یہ شب برات، برات کے معنی نجات، شب کے معنی رات۔ اس رات کو اللہ کے بندے جب اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں
تو وہ بندے سے اللہ بہت پسند فرماتا ہے ان بندوں کو جو اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اس رات کو ہمارے نوجوان، خاص کر احمد آباد کے نوجوان جو گلی چوراہے اور روڈ پر ریس بائک کرتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ دیکھیے ایک ایک لمحے کا حساب، ہمارا محاسب اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، لہذا وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ ریس پھر کبھی اور کھیل لینا، کسی اور رات میں کھیل لینا، لیکن اس رات کو عبادت کے ساتھ ایسے سجاؤ کہ شیطان اپنے سر کو دیوار پر مار مار کر پھوڑ لے کہ امت مصطفیٰ کے جوانوں کا یہ عالم ہے تو بوڑھوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس رات کو عبادت کے ساتھ جگاؤ۔ جوانی اتنی پیاری چیز ہے کہ اس عمر میں جو کر لیں گے اور جو حاصل کر لیا انشاءاللہ العزیز یہ کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو، اور اگر ایسا لگے کہ ہم کھیل کود کے اندر چلے جائیں گے یا ہمارے کچھ بدماش ساتھی ہم کو کسی بدماشی ٹریک پہ لے جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ بند کمرہ کر کے اور لیٹ جاؤ، کم از کم گناہ سے تو بچے رہو گے۔ گناہ سے تو نہیں نیکیاں کی تو بدی بھی مت کرو، اگر نیکیاں نہ ہو سکے تو برائیاں بھی مت کرو، اور ہو سکے تو یہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یوں تو ہمیشہ پڑھو، لیکن خاص کر یہ رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اللہ کی آدھی رات تک وہ عبادت میں لگا رہا۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نفل نہ پڑھ سکو، تلاوت نہ کر سکو، تو کم از کم اس رات کو یہ اہتمام کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یوں تو جماعت کے ساتھ ہمیشہ پڑھو، خاص کر اس رات کو، تاکہ فجر اور عشاء اگر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو رب قدیر اپنی رحمت سے پوری رات عبادت کا ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ بنی کلب، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنی کلب، جن کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ پورے عرب میں اس کے مد مقابل کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں۔ تو مثال دی جاتی ہے اس بکری والوں کی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شب برات کیا ہے؟ یہ جو رات ہے اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو بنی کلب کی بکریوں کو جانتے ہو نا؟ پورے عرب میں بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے مطابق کوئی عرب میں کوئی ایسا نہیں جو بنی کلب جتنا بکریاں رکھتا ہو۔ ہاں یا رسول اللہ، کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ہر بکری کے بال کے برابر، ہر بکری کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات گنہگاروں کو بخش عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔
गुनहगारों पर अल्लाह ताला लुत्फ़ व करम की बारिशें अता फरमाता है। बनु कल्ब की बकरियां पूरे अरब में मशहूर कि इतनी बकरियां किसी के पास नहीं, और मेरे आका फरमाते हैं कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। अरे मेरे भाई, हमारा तो यह हाल है कि अगर किसी बकरी के पीठ पर हाथ रख दें या सर पे हाथ रख दें सादिक भाई, तो क्या उस बाल को हम गिन सकते हैं? नहीं। ये बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी गई है जो पूरे अरब में, पूरे अरबिस्तान में इनके बराबर किसी के पास बकरियां नहीं। और मेरे आका फरमाते हैं कि बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह ताला शबे बारात में गुनहगारों को बख्श फरमाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो लोग शराबी हैं, जो लोग जुआरी हैं, जो लोग जानी हैं, जो लोग माँ बाप को सताने वाले हैं, इस रात में उसकी बख्शिश नहीं होती जब तक वो तौबा ना करे। जब तक वो तौबा ना करे, वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमा देता है। हज़रात, अगर माँ बाप आपके पास है, आपके घरों में माँ बाप है, माँ बाप हयात हैं, दुआ ले लीजिए। फिर ये चले गए तो फिर दोबारा वापस नहीं आने वाले। माँ बाप की कदर कर लीजिए। किसी भी वजह से माँ बाप से ख़बरदार नाराज़ मत होना, वरना सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएगी। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई आमाल आपके कबूल नहीं होंगे। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई नेकी आपकी कबूल नहीं होगी। अगर माँ बाप नाराज़ है कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अगर माँ बाप नाराज़ है तो कोई रोज़ा कबूल नहीं होने वाला है। अगर माँ बाप नाराज़ है तो कोई हज कबूल नहीं होने वाला है। अगर सबकी कबूलियत चाहते हो तो माँ बाप को राज़ी कर लो। जिससे माँ बाप राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। एक मैं मिसाल पेश करूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले इरशाद फरमाते, उमर इधर आओ, अली इधर आओ, मेरा ये जुब्बा है, मेरे इंतकाल के बाद करन पहुंच जाना और उवैसे करनी को मेरा सलाम कहना, वैसे करनी को मेरा सलाम कहना और मुझ नबी के इस जुब्बे को वैसे करनी की खिदमत में तोहफा पेश करना। अब यहाँ पे मैं रुक कर एक बात अर्ज करता हूँ। तोहफा भेजने वाला कौन? सैयदुल अंबिया। जोर से बोलो, सैयदुल अंबिया। और तोहफा ले जाने वाला कौन? खैरुल अज़किया, सुल्तानुल औलिया, सरकार सिदना उमर फारूक, सरकार सिदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ छोड़कर करन जा रहे हैं, इराक के इस इलाके में जहाँ हज़रत वैसे करनी रहते हैं। करन गांव के अंदर जा रहे हैं। और जाने के बाद क्या हुआ? सरकार सिदना उमर फारूक, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने तोहफ़ा पेश किया और मेरे आका का सलाम पेश करवाया। और फिर अर्ज़ की कि मेरे आका ने सलाम भी पेश किया है और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये बहुत बारीक मसला है। ये आशिक लोग ही इस पॉइंट को समझ सकते हैं। जितना उसका इश्क का मायार बुलंद होगा उतनी उसकी सोच लंबी होगी और वो इस बारीकी को समझ सकता है कि एक नबी, वक्त के वली अपने उम्मती से अपने उम्मती के लिए दुआ करवा रहा है। जरा सोचिए, दुआ करवाने वाला कौन? रसूलों का इमाम, नबियों का इमाम, और पैगाम भेज रहा है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। यही नहीं, जब सरकार सिदना उमर फारूक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुब्बा नबी पेश किया और जुब्बा नबी को पेश करने के बाद
استغاثہ کی کہ میرے آقا نے سلام بھی پیش فرمایا ہے اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس قرنی تھوڑی دوری پر چلے گئے اور اس جبہ نبی کو سامنے رکھ کے وسیلہ بنا رہے ہیں، اے اللہ میرے آقا کی امت کی مغفرت عطا فرما، میرے آقا کی امت کی مغفرت عطا فرما۔ امت کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مقام اویس قرنی کو کیوں ملا؟ یہ مقام اویس صحابہ، افضل الصحابہ، عمر فاروق، سلطان الاولیاء، مولا علی، ابو السادات، مولا علی جا رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ ایک ولی کی بارگاہ میں۔ بھیج کون رہے؟ نبیوں کا سردار بھیج رہا ہے۔ آخر اویس قرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ عہدہ کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں ان سے راضی، خدا ان سے راضی۔ اور میرے آقا نے ایک ذہن دیا کہ ہر اس بندے سے دعا کرواؤ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو، جس کے ماں باپ اولاد سے راضی ہو، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ میرے آقا نے ذہن عطا فرمایا ہے۔ اب تلاش کرو سماج کے اندر جو ماں باپ کا وفادار ہو، جو ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہو، جو ماں باپ کے آنکھوں کا نور ہو، اس کے دامن کو پکڑ کے دعا منگواؤ، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ماں باپ ایسے مت بنو کہ ماں باپ تو ان سے ڈرے یار، حد ہو گئی یار۔ ماں باپ سچ بولنے سے ڈر رہی ہے، اولاد ناراض نہ ہو جائے، مر جائے اسی زندگی سے۔ ایسا بن، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، جج بنتا ہے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو کوئی برا نہ لگ جائے میری بات۔ لیکن جب بچہ عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، قاری بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، تو وہ بچہ ڈرتا ہے کہ میری کوئی بات میرے ماں باپ کو بری نہ لگ جائے، میری کوئی بات میرے ماں باپ کو بری نہ لگ۔ تو ایسی تعلیم پیش کرو اولاد کو کہ اولاد خود سوچے کہ میرے کوئی جملہ میرے ماں باپ کے دل کو گھائل نہ کر دے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، شب برات اس کی نجات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ماں باپ ناراض ہیں، قدم پکڑ کے ان کی معافی چاہیے، اور ماں باپ کے سامنے کوئی ایگریمنٹ نہیں، بس اتنا سوچ لیں ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔